السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوں قرآن کی اس مجلس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے سے گزر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار قرآن مجید کو دہرایا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم بھی اس رمضان میں، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے، رمضان سے پہلے ہی قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے قرآن مجید کے ترجمے کو دہرا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ بہترین باتیں سکھا دے جن پر عمل کر کے ہماری زندگی بدل جائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو ہماری پورے کا پورا خالص نیت کے ساتھ ہماری حسنات کا ذریعہ بنائے۔ اور آج یہ دورہ قرآن کینیڈا میں 2024 میں شروع ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلا دورہ قرآن 2004 میں ہوا تھا۔ آج 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہے کہ دوبارہ، اس دوران بیچ میں اور بھی ہوئے ہیں، لیکن 20 سال کا ایک وقت گزر گیا ہے آپ لوگوں کو بھی قرآن سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اسی سے جوڑے رکھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الحمدللہ الذی ہدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور سراسر شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، جو دلوں میں ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت کا باعث ہے۔ قرآن کی مجالس میں رحمت اور سکینت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور یہ مسجد ہے جہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے، ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا۔ ابن قیم کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی چیز کوئی اور نہیں۔ گویا یہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے 5 نام ہیں، اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم اور مالک۔ رب کا معنی معبود، سردار یا آقا، مالک اور اصلاح کرنے والا، اور یہ سب معنی رب العالمین کو شامل ہیں۔ ربوبیت کے معنی میں ایک چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دینا اور پرورش کرتے ہوئے اسے درجہ تمام و کمال تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تمام بندوں کو پالنے والا ہے، وہ سب کا رب ہے، لیکن اس کی خاص تربیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں، ان کی روحوں، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے ہیں، ربنا اور ربی کہہ کر۔ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ دعا کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ یا رب، تو ہی ہمارا پالنے خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے، تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر سب تعریف اسی کے لیے ہے، الحمدللہ، جو کہ سب سے عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ اور کس کا شکر گزار؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جس نے صرف ہمیں نہیں سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ وہ صرف ہماری ہی پرورش نہیں کر رہا، وہ سارے جہان والوں کی کر رہا ہے۔ اور صرف وہ رب ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دیجیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی اللہ بھی ذاتی نام ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہے۔ جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ الرحمن میں اللہ کی وسیع رحمت ہے، اور الرحیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت اس کے خاص بندوں تک پہنچنے والی ہے۔ الرحمن میں مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے۔ رحمان کا لفظ قرآن مجید میں 75 بار ذکر کیا گیا ہے، اور الرحیم کا ذکر 100 سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ رب رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا والوں کے لیے ہے، باقی ساری رحمتیں 99 آخرت میں بندوں کی نجات کے لیے کام آئیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم امور کا ذکر کیا ہے، حمد کا ذکر کیا جو عبادت میں بہترین عبادت ہے، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، رب العالمین میں اس کی قدرت کے کمالات نظر آتے ہیں۔ رحمت بندے سے متعلق سب سے بہترین جسر ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایاک نستعین، یہ بندے کے حصے میں آنے والی بہترین دعا اور مدد مانگنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ لہٰذا یہ سورت بہترین سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگیے، رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں، جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا،
اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے. اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کتاب کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورۃ البقرہ ہے، جس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا. الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں. حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے. اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے. کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتری بذریعہ وحی ہے، لہذا وحی بھی ایک غیبی عمل ہے. تو اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو. تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت، کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے. یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور پھر یہ لوگ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حساب لے گا. اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں. لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور آخرت پر یقین رکھیں. تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات یاد رکھیے، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے. اقامت صلاۃ جسم کا فعل ہے، ایمان بالغیب دل کا فعل ہے، اور مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے. اس لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر، اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں، اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں. یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے. تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے. جب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں، کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں. اور یقین، ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں. اور جب دل میں اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے، تو سمجھیے کہ ایمان ڈاواڈول ہے، ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. پھر فرمایا
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سے کافر دعوت اسلام کے نتیجے میں ایمان لائے اور الحمدللہ اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی جو ضد کا شکار ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں، تو جو لوگ ضد کا شکار ہو جائیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو جائیں، پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت تو اس پر اثر کرتی ہے جو کھلے دل سے نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو ان بائسڈ ہو کر کسی حقیقت اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو ضد کا شکار ہو تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قبول حق کی وہ استعداد جو فطرتاً ان کے اندر رکھی گئی تھی وہ ان سے چھن چکی ہے۔ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے، لیکن وجہ ان کا اپنا عمل ہے، ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم ولا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اور عام انسانوں کے لیے گناہ جو ہیں وہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطہ آتا ہے اور دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے تو انسان کو باز آ جانا چاہیے، استغفار اور توبہ کر لینی چاہیے، تو انسان کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیے کہ دل روشن ہے یا سیاہ ہے، دل مطمئن ہے یا بے چین ہے۔ اگر بے چین ہے تو پھر اطمینان قلب اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی پر غور کر کے دلوں کو شفا حاصل کرنے کے قابل بنائیے۔ پھر پہلی کچھ آیات متقین کے بارے میں تھی، دوسری کفار کے بارے میں، اور اب منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، کیونکہ نفاق کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی کچھ علامات بتا دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور دل دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں ہوتے، اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ دلوں کا حال کیا، لہٰذا اللہ نے دلوں کا حال کھول کے رکھ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بیمار دل نیکی اور بدی کا احساس نہیں کر سکتا، اس کا فرق نہیں جانتا۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے بیمار انسان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو اگر آپ اس کو کوئی میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں تو وہ کہے گا یہ کڑوی ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانی۔ تو یہی حال نفاق کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، ہمیں یقین دلا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان پر توبہ کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح کا موقع صرف اس زندگی ہے، صرف اسی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔
فی قلوبہم مرض وزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. فساد کب ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے. فساد ہوتا ہے لوگوں پر ظلم ڈھانے سے. تو جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کرو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، اور اپنے فساد کو بھی نہیں سمجھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان کا کرائیٹیریا بتا دیا ہے، ویسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا. یہ اس دور کے لوگوں سے بھی تقاضا ہے اور آج ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ان کا لائف سٹائل دیکھیے اور ہم اپنا طرز زندگی کو دیکھیں. ہم کس طرح جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی کیا ہمارا ایمان بھی ویسا ہے جیسے صحابہ کا تھا؟ کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ کیا ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ویسا ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا؟ اور اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم نفاق کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے. لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حالات زندگی بھی پڑھیں، ان کی زندگیوں سے بھی اپنے آپ کو منور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے جیتے تھے اور آج ہم کیسے جی رہے ہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں. یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کہتے ہم آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. لیکن دنیا میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب یہ دیکھ نہیں پاتے. دنیا میں فائدے پا لینا لیکن آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہونا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں تو بظاہر اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ سکتا ہے، ان کا وارث بن سکتا ہے، مال غنیمت اور دیگر بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے. لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر ساری روشنی، ساری نعمتیں کچھ جاتا ہے اور پھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. قبر کا اندھیرا، محشر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا. تو جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے. یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب اور شک میں رہے. راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے، یعنی جب اسلام کے آسان احکام ہوتے تو پھر خوش رہتے، اور جب کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا تو یہی صریح خسارہ ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف اچھے حالات میں ہی تو فرما بردار، اطاعت گزار اور عبادت گزار نہیں ہوتے، بلکہ ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی، دل خوش ہو یا ناخوش، حالات ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں، ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفاق کی حدوں کو پار کر جائیں اور نفاق میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے کہ صرف اچھے حالات میں ہی عبادت کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ اس لیے کہ وہ ہے تمہارا رب، تو وہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے تعلق قائم کیا جائے، لہٰذا اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر قرآن کے بارے میں دل میں ڈاؤٹ آ گئے تو پھر قرآن پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے فرمایا، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب کبھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، یعنی دنیا میں، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر الگ سے بھی کیا گیا ہے، اگرچہ عمل صالح ایمان کے اندر شامل ہے لیکن الگ سے عمل صالح اس لیے بھی کیونکہ عموماً ہم سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو خالی ایمان لے آنا کافی نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھی ہے، اب نماز روزے وغیرہ کی تکلفات کی ضرورت نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، ہمارے اندر ایمان ہے۔ بالکل ہم مانتے ہیں آپ کے اندر ایمان ہوگا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کتاب کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، لیکن وہ نہ بنا سکے تو انہوں نے اپنی ناکامی کو کس طرح ظاہر کیا؟ قرآن پر اعتراض کر کے۔ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر اعتراض ہوتا ہے، پھر الزام تراشی ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے مرحلے پر گالی گلوچ ہوتی، پھر اس سے اگلے مرحلے پر تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ اگر تم یعنی مچھر جیسی چیز پر اعتراض کرتے ہو کہ اس کا ذکر کیوں آیا ہے قرآن میں، تو تم ایک مچھر ہی بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے۔ تو جب اللہ نے اس میں ذکر کیا تو اس میں فائدہ ہی ہوگا،
اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی بہت سی چیزیں. اور اگر آپ جا کر نیٹ پر دیکھیں مچھر کی تخلیق کے بارے میں اور مچھر کے کاموں کے بارے میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مچھر کو معمولی تخلیق نہیں ہے. اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اس کے سارے سسٹمز اس میں کام کرتے ہیں. اور صرف مچھر نہیں، وما فوقہا، جو اس کے اوپر پیراسائٹ ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے جو تمہیں نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو بھی بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، لا ریب فیہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. کچھ چیزیں کچھ باتیں براہ راست احکام کے طور پر ہیں قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے، اور کچھ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کچھ آیات. لہٰذا دونوں طرح سے کسی آیت کو پڑھ کر ہمیں عمل کی موٹیویشن ملتی ہے اور کچھ آیات کے ساتھ غور و فکر کی دعوت ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھتی، ایمان بڑھتا ہے. لہٰذا کسی بھی آیت کو معمولی نہ سمجھیے. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت حیا کا ذکر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے، اور اس کا حیا جو ہے وہ بندوں کے حیا کی طرح نہیں ہے. اس کے حیا کی ایک مثال دی گئی کہ بندہ جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے. لہٰذا خوب ہاتھ اونچے کر کے اللہ سے دعا کیا کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کی کمی اور کمزوری سے پاک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی بھی اشکال ذہن میں آئے تو فوراً اس کو جھٹک دیجئے کہ اگر رب نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، حق ہی ہے، کیونکہ یہ کتاب حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور جتنا زیادہ ہمارا اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بہتر ہوتا جائے گا. پیچھے فرمایا کہ اس انکار جو ہے وہ فاسق ہی کرتے ہیں. فاسق کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں وغیرہ کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آنورڈز تخلیق آدم کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا کام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو. یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ تو موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے. یہاں خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. تو اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی ہے. تو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ زمین پر پہلے جنات تھے، ان کے بعد انسان آئے اور انہوں نے زمین کا انتظام سنبھالا، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ وہ جنات کے طرز عمل سے یہ جانتے تھے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا کہ فیوچر کے بارے میں کچھ جانتے تھے، بلکہ پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگرچہ آیات کا بظاہر کانٹیکسٹ کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن انہی آیات کے اندر ایمان بالغیب بھی ہے، انہی آیات پر اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، انہی آیات میں رسالت کا ذکر بھی ہے، کتاب پر ایمان کا ذکر بھی ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے، اور یہاں فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پر ایک ایسے کو نائب بنانے والے ہیں جو اس میں خون بہائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا، انہوں نے بس اپنا کنسرن شو کیا تھا. اور اس نے آدم کو یعنی اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں،
ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. بے شک آپ تو خوب علم رکھنے والے بہت حکمت والے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ فرشتوں کے پاس بس اپنے فیلڈ کا ہی علم ہے، وہ غیب نہیں جانتے. فرشتے نہیں جانتے تو جنات کہاں سے جانتے ہیں؟ لہٰذا جنات کے ذریعے غیب کا علم معلوم کرنا انتہائی غلط چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا علم جو ہے یہاں جزوی علم ہے، اور وہ مقرب ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے باوجود علم غیب نہیں ہے ان کے پاس. غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور یہاں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو نام العلیم اور الحکیم کا ذکر ہوا ہے. یہ دونوں نام 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل کر آئے ہیں، العلیم اور الحکیم. العلیم وہ جو جس کا علم کامل ہے، اور الحکیم جس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں. اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ظاہر کا، باطن کا، باریکی کا، بڑائی کا، اور ہر طرح کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی رکھتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت علم ہو وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور اس میں جہاں چاہو اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے. اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی فرشتہ تھا. وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت اور اپنے ظاہری اعمال کی بنا پر فرشتوں کے قریب ہو گیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. لیکن اس کے دل کے اندر وہی نفاق چھپا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر دور میں ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے ظاہری اعمال بڑے نیک ہوتے ہیں جو دکھاوے کے ہوتے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. تو شیطان کے بھی اندر صحیح ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے، اور اس کے اندر تکبر تھا جو کہ ایمان کے منافع ہوتا ہے. اسی لیے تکبر اگر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. تو اس بنا پر اس نے انکار کر دیا اور پھر اپنے آپ کو اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جو دونوں جنت کی نعمتوں کے مزے کر رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا. اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی شیطان ہر اس عمل کی طرف لے جاتا ہے، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور ہم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو معمولی سی چیز ہے، بس کر لو، دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے. برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ بنی نوع آدم کو کسی بھی طرح جنت میں جانے سے روک دیا جائے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کے جلے. تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور جن سے فرشتوں کو جن کے آگے سجدہ کروایا، اگر ان کو شیطان نے پھسلا لیا تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اور ہمارے یقین کا کیا حال ہے، اور ہم اس دشمن کی زد میں کس قدر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی سکھائے، اور پھر انہی کلمات سے توبہ کی تو اس نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد
بنی اسرائیل سے اب خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے اگر پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو متاع قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا، غلط فتوے دینا اور دنیا کے مال و متاع کی ہرس رکھنا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر کسی کو ساری دنیا کا مال بھی مل جائے اس کے بدلے تو آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا، آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر متاع ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ پھر فرمایا، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت کا حکم ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے یہ کہ مرد جماعت سے نماز پڑھیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ نسخہ بتا دیا گیا مشکلات سے نکلنے کا، دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کی طرف لپکتے ہیں کہ کسی کو اپنا ماجرا سنا دیں، کسی سے بات کر کے اپنا کتارسس کر لیں۔ ہم نے آج سے کیا عادت بنانی ہے؟ کوئی تکلیف دہ بات، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم دکھ ہو، اپنی جان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہیں سے بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز اور صبر منہ بند رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جمع کر رکھنا ہے۔ لیکن یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ وہی جن کے اندر خشوع ہو، عاجزی ہو، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں آخرت میں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نعمت یاد دلانے کے بعد اب انہیں قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء، علماء اور بزرگوں پر بڑا ناز کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے، وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ یہاں اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے، ورنہ قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں پر ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے ہوں ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ آج ہمارے عقائد میں کیا چیز آ گئی ہے کہ جو جی چاہے کرو، حرام خوری کرو، دوسروں کا مال غصب کر لو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرو، دوسروں کو نیچا دکھاؤ، نماز کا دل چاہتا تو پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو، اور اب تو روزے پہ بھی لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے سامنے لا کر۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ دی بھی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے، یہ تو پھر دور کی بات ہے۔ ان ساری چیزوں سے غفلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ ہاں کوئی ہوگا جو ہمیں چھڑا لے گا، وہ ہم ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ان عقائد کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ
قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت جہنم سے نکلوانے کے لیے ہوگی۔ اب آپ خود سوچئے کہ جہنم میں جانا کیا آسان ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان کو جہنم کی آگ چھوئے، اسی دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، بعض گناہوں کی معافی سزا کے بعد ہی جیسے یہاں بنی اسرائیل کو معاف تو کر دیا گیا لیکن ان کو سزا بھی دی گئی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، جب تک ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی کرے، فرق ہم ہی کو پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے فائدے کی خاطر اللہ کے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار فرمانبردار بندے بن جائیں۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن یعنی بخشش فرما دے یا بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اب فاتح کی حیثیت سے تکبر کرتے ہوئے نہیں جائیں بلکہ سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اور شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں کہ اللہ نے سال ہر سال کے بعد انہیں ان کا وطن واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مستی کی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں کیا، جو ان کے دلوں نے کہا وہ کیا۔ ہتتن کی بجائے انہیں کہا گیا تھا ہتتن کہو، انہوں نے ہنتتن کہا گیا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے کلام، اللہ کے دین کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آیات الہی کا معنی بدل دیتے ہیں اور جو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کے لطیفے بھی بناتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، اللہ کی پکڑ آ گئی ان پر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحرائے تیہ میں جب وہ مصر سے نکل کر دریائے نیل جب دریا پار کر کے سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں آئے تو وہاں پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اسی صحرا میں چھوڑ دیا گیا، اور یہاں ان کے لیے نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، اور نہ گھر تھے اور نہ سایہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو یہاں عطا کی اور ان کی تربیت کی صحرا میں رکھ کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے۔ اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟
کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لیکن عمل سے خالی تھے۔ آج ان کی مثال سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جہاں عذاب کی بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے، ان میں اچھے عمل کرنے والے بھی تھے، تو ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ معنی لیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر صرف اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے۔ یہاں اس مقصد کے لیے آیت نازل نہیں کی گئی۔ قرآن مجید کی صرف اسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ دیگر آیات میں کن چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے، صرف ایک آیت کو آئسولیٹ کر کے اپنی مرضی کا مطلب مت نکالیں۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرک کی۔ جمعے کی شام کو جال لگاتے اور اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابھر کے اوپر آتی تھی اور خوب بڑی تعداد میں ٹریپ ہو جاتی تھی۔ تو بظاہر انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم نے ہفتے کو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جمعے اور اتوار کو کام کیا ہے، لیکن اصل مقصد کو تو نہیں پورا کیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سزا دی۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واضح و نصیحت بنا دیا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے منمانے مطلب نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اسی طرح عمل کریں جیسے ان کا تقاضا ہے عمل کرنے کا، نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصے تک رہے تھے اور مصریوں کی طرح ان کے اندر بھی گائے کی عظمت پیدا ہو گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں گائے کی بہت عظمت تھی۔ اب ظاہر ہے کہ مصر تو یہ چھوڑ آئے تھے تو پچھلے جو عقائد کی خرابی تھی اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں تاکہ ان کے دل سے اس گائے کی جو عظمت ہے یا جو گائے کو پوجنے کی جو بات ہے، جیسے انہوں نے صحرائے میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو وہ نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہے گائے کو ذبح کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لگتا ہے تم صحیح بات نہیں کر رہے، مذاق کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیغمبر ایسے مذاق نہیں کیا کرتے، پیغمبر لوگوں کو صحیح صاف ستھری بات بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، بجائے اس کے کہ خود دعا کرتے۔ موسیٰ سے کہا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کرتے اور صرف کچھ مخصوص لوگوں کو دعائیں کرنے کے لیے چن لیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ تو بس یہ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم دنیا میں لگے رہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا اپنا پرسنل تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا جو ہے وہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک بہت کلوز ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے بارے میں جو اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ بحیثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلا خیال کس کے بارے میں آنا چاہیے؟ اس سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے۔ اگر تکلیف کے وقت سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، ہائے امی ہائے ابا نہیں کہتے بلکہ یا اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن اگر اس وقت ہم کبھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں کام آئے گا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ اسباب ہے اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، لیکن پہلا خیال اور پہلا رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب یہ بار بار سوال کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اصل میں تو کرنا ہی چاہتے تھے، سوچ رہے تھے کہ شاید اس طرح یہ معاملہ ٹل ہی جائے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. بار بار سوال کر کے کام کو اپنے لیے مشکل بنا لیا، اور بڑی مشکل سے پھر وہ گائے انہیں ملی بھاری قیمت دے کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت زیادہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. کیونکہ جتنے زیادہ ہم سوال کرتے ہیں اتنا ہی پھر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا کوئی مہمان آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے لیے جو آپ کے گھر میں میسر ہے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پوچھتے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا ہو ہی نہ، گھر میں کوئی جوس ڈرنک وغیرہ نہیں رکھا ہوا. اگر اس نے کہہ دیا ٹھنڈا تو پھر کیا کریں گے؟ مشکل پڑ گئی نا. پھر آپ کسی کو بھیجیں گے منگوانے کے لیے میٹھا پئیں گے یا نمکین، یا اسی طرح کے طرح طرح کے سوال کیا کرتے ہیں، چیز کو کام کو مشکل کر دیتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر بھی ہمیں بہت سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، سیدھے سیدھے صاف احکامات پر عمل کرتے جانا چاہیے. اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب ہوا یہ کہ اسی دوران وہاں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور معاملہ بہت مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گائے ذبح کرنے سے، کیونکہ تقدس تھا نا ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور بیٹھی ہوئی تھی، تو سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہم پہ شامت آ جائے گی. جیسے جو لوگ مثلاً ایسے رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، جیسے 11ویں ضرور دینی ہے ورنہ بھینس مر جائے گی، گاؤں وغیرہ میں لوگوں کے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں. تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی غلط منت نہیں مانی تو بس پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا. ان کے دل میں بھی کچھ ایسا ہی خوف تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نشانی پیدا کر دی کہ گائے کا ذبح کرنا جو تھا وہ ایک فائدے کی چیز تھی. اور وہ کیا؟ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو کیا ہوا کہ گائے ذبح کرنے سے نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا، اور وہ مقتول جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. اور اس طرح ایک اور چیز بھی ان کے دلوں میں مزید مضبوط ہو گئی، اور وہ کیا تھی کہ ان کا آخرت پر یقین مضبوط نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان پہ واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک مردہ انسان کو، مقتول انسان کو زندہ کر دکھایا، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہارا حساب کتاب لے گا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ جو سیکھنا چاہیے تھا اس سے وہ نہیں سیکھا. اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے، اگر انسان نہیں سیکھتا تو علم آنے کے بعد دل اور سخت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، پھر رونا بھی نہیں آتا، پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا. تو دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ
اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، تبدیلی کر دیتے ہیں. یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے ہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہوتا ہے اور جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے باطنی قلب کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب اس کے سامنے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اللہ کے ہاں ان پڑھ کون ہے، لا علم کون ہے، جاہل کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا. اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے. کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، کتاب کا علم. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. یعنی ایک وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے پیرالل انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا رکھا ہے جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے، جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کے علماء کا حال تھا تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی. اب یہ ان کے عقیدے کا ایک اور بگاڑ تھا. آخرت پر ایمان میں ایک اور نقص تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے شرک کریں، کچھ بھی کریں، تو بس ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے گا. یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آئندہ اس آیت میں بنی اسرائیل سے کیے ہوئے ایک پختہ وعدے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے اپنے رب سے کیے ہوئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اور لوگوں سے بھلی بات کریں، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ عقائد کا کیا حال ہے؟ عبادتوں کا کیا حال ہے؟ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال ہے؟ اور بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہماری باتوں میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنے طنز اور کتنی چوٹیں اور کتنے تلخی. تو کیا واقعی ہم بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ تعلیمات، یہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، ان کی مثال دے کر ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں. لہٰذا قرآن پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے جائیں
کہ ہم ان میں سے کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں جو ہمارے ویک ایریاز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں تاکہ ان پر ہم اچھی طرح عمل کریں۔ فرمایا تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ یہاں ایک اور عہد کی بات ہو رہی ہے، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی کتاب، ساری کتاب پر عمل کرتے ہیں، یا جو ہمیں پسند آئے وہ لے لیتے ہیں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے۔ کہ جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے واضح احکامات کو جھٹلا دیتا ہے؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کا نقصان کرتا ہے، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تائید کی۔ تو کیا پھر ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ دل غلاف میں ہے یعنی ہمارے دلوں پہ پردہ ہے۔ یہ پردہ کیوں پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اس پر اللہ کی پٹکار پڑتی ہے، لہٰذا پھر انسان کو کم ہی عمل کرنا نصیب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرما دیتا ہے، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم پہ نازل ہوا یا کس پہ نازل ہوا، بات یہ ہے کہ کس نے نازل کیا، کس کا حکم ہے۔ اسی لیے آپ نے متقین کی صفات میں پڑھا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو آپ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائیں، اور بنی اسرائیل کے لیے لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانیں اور اس پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے کہا، صاف انکار کر دیا کہ ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کا متلاشی ہونا چاہیے، حق کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو صرف وہ مانیں گے جو ہمارے والدین مانتے تھے، ہمارے آباء و اجداد مانتے تھے، یا ہمارے بزرگوں کا دین تھا، یا ہمارے خاندان میں یہ رسمیں ہوتی تھی، یا ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا۔ ہمیں کس چیز کی تلاش ہونی چاہیے؟ سوچئے، کس چیز کی تلاش؟
حق کی تلاش. اور حق کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ان کی سیرت میں ہے. لہٰذا ہمیں ہمارے لیے یہ معیار ہونا چاہیے اور خالی ذہن ہو کر قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. تو ہدایت پانے کے لیے شرط ہے تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے، آپ کو جس کا ڈر ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں. بچوں کو والدین کا جب ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ والدین کی بات مانتے ہیں. استاد کا ڈر ہوتا ہے، استاد کی بات مانتے ہیں. تو ایک محبت ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے جو اطاعت کرواتا ہے. تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اطاعت بھی ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر منمانیاں ہوں گی. اور ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں، اسی لیے انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا. جو انہیں حق بات بتاتا اسی کو ختم کر دیتے. یعنی خود نہیں بدلتے تھے، کتاب کو بدل دیتے، خود نہیں بدلتے تھے، حق بتانے والے کو مار ڈالتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا کتنی عام ہو گئی ہے کہ جو عالم بھی حق بات کرتا ہے، لوگوں کو توحید پر لاتا ہے، لوگوں کو سنت کی پیروی کی تعلیم دیتا ہے، بعض اوقات اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. اور بے شمار لوگوں کو اس وجہ سے، اس سو کالڈ قصور کی وجہ سے مار دیا گیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. یعنی کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود پھر تم نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے ہی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار کر کے، جسے موسیٰ علیہ السلام کی ایک عصا کی وجہ سے ایک سڑک کی شکل میں بدل دیا گیا، اس پر پانی کے اوپر سڑک بن گئی، اس سے چلتے ہوئے نجات پا کر اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر وہ صحرائے طی میں آئے تھے. اور یہاں آ کر انہوں نے پھر وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر وہ اللہ کو بھول کر بچڑے کو خدا بنا بیٹھے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو تو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یہ تو نہیں ماننا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے. سمعنا و عصینا. اس کے برعکس صحابہ نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ان کے کفر کی وجہ سے. جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو اسے ہر چیز بھلا دیتی ہے. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بچڑا، اس کی اتنی شدید محبت کہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کو معبود سمجھ لیا. ان کی عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمل میں خرابی آتی ہے تو وہ ایمان کے بھی منافی ہوتی ہے. یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں یا ایمان کمزور ہوتا ہے. اس لیے عمل بہتر کرنے کے لیے ایمان کی تقویت کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہاں آپ دیکھیے ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا، اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے. کہا ٹھیک ہے، اگر جنت تمہارے تو دنیا میں رہ کے کیا کرنا، موت کی دعا کرو تاکہ جنت میں جلدی پہنچو. فرمایا اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے،
حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ان کی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کون فرشتہ لے کر آتا ہے؟ پتہ چلا کہ جبریل، تو کہنے لگے جبریل کے تو ہم دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں اتارا، یہ تو اللہ کے حکم سے وہ لے کر نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن، اس قرآن کو دیکھو کہ یہ کہتا کیا ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اب یہ کھول کے کان سن لیجیے، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اب یہ بنی اسرائیل نے کیا، یہ کتاب پیٹھ پیچھے پھینکی۔ مسلمانوں نے پیٹھ پیچھے تو نہیں پھینکی، اس کا تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ کمر نہ ہو، کسی کی بیک نہ ہو قرآن کی طرف، لیکن کیا کیا، بہت اونچا رکھ دیا، اتنا اونچا، اتنا عزت اور ادب کے مقام پر کہ وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، وہ اتارا ہی نہیں جاتا۔ اتنی محبت کی کہ خوبصورت غلافوں میں لپیٹ دیا، اتنی محبت کی کہ خوبصورت طریقے سے لکھ کر اور اس کو میلا نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کو پڑھنا تو درکنار، اس کو سمجھنا تو دور کی بات۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی کتاب کا حق ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ ہم سب سوچیں ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، ہماری اولادوں کا کتنا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کیا ہمارے بچے ہر روز قرآن اٹھاتے ہیں، اور اگر نہیں تو رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیے اور اس میں بچوں کو رمضان کی فضیلت، قرآن کی فضیلت اور برکتیں بتا کر ان کے ہاتھ میں خود لا کر قرآن تھمائیے، اور اچھا تو یہ ہو کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے رب نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کون آئے گا پھر جو ان کے لیے اس کتاب کو کھولے گا؟ لہٰذا میک شور کہ ہمارے بچے ہر روز قرآن پڑھنے والے ہوں، صرف ہفتے میں 2 دن 3 دن نہیں، جب وہ مسجد یا مدرسہ جاتے ہوں ہر روز پڑھنے والے ہوں، ساری زندگی پڑھنے والے ہوں۔ ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں ہر روز ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو، ہمارے دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہماری روح کی غذا تو ہے، ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، ہمارے دلوں کی پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا مداوع بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے زیادہ مینٹل ہیلتھ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے بچے سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اکثر اب یہ اتنی نارمل سی بات ہوگی، کسی اسکول میں جا کے پوچھ لیں، کسی کلاس میں، بڑی کلاس میں جا کے پوچھ لیں کہ کیا سارے بچوں کی ذہنی صحت ٹھیک ہے؟ اب بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو بچے خود جا کے کہیں گے، اور شاید آپ سے خود بھی آ کے کہیں کہ ہمیں سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں، ہمیں خودکشی کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر دو۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کلام اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے۔ آپ تھراپی کروائیں، آپ سوچ بدلیں، لیکن جب تک قرآن اس خلا کو پر نہیں کرے گا، اس روحانی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملہ حل ہونے والا نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، بھلا دیا، گویا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے یہ بھی ذرا دیکھیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، شوہر بیوی کے تعلقات خراب کریں،
اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو بنی اسرائیل کا عام مرض کیا ہو گیا؟ کتاب اللہ کو جب چھوڑا تو پھر علاج کے لیے کس کے پیچھے لگ گئے؟ جادو ٹونے کے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی بھی زندگی میں مشکل آتی ہے تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جادو بہت عام ہو گیا ہے، لیکن ہر ایک نے کچھ کر نہیں دیا، تو اس لیے ہم سب کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈیں، قرآن کی ہدایت کے ذریعے، نہ کہ صرف اس چیز کو سوچتے رہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، اور اگر واقعی ہو بھی گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں۔ اس کے لیے الہدا نے ایک کتاب بھی چھاپی ہے، جادو حقیقت اور علاج۔ یہ آپ کو پڑھنی چاہیے، بک سٹور سے اویلیبل ہے، تاکہ ہم صحیح علاج کریں، صحیح رستے پر جائیں، کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے بعض طریقے ایسے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آپ دیکھیے خرابی کہ وہ جادو کیوں سیکھتے تھے اور جادو کیوں کرتے تھے؟ تاکہ شوہر بیوی کو الگ کرے۔ مثلاً کسی عورت پر دل آ گیا، اب اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی شادی شدہ ہے، لہٰذا اب کیا کرو، اس کو کسی طرح اپنے میاں سے نفرت دلاؤ اور طلاق دلواؤ اور پھر اس کو اپنا لو۔ تو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں اس معاشرے میں تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسی خرابیاں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ یعنی جادو کے ذریعے کوئی بھی کام نکلوانا، چاہے وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو، بعض لوگ جادو کا توڑ جادو سے کرواتے ہیں، وہ بھی طریقہ غلط ہے۔ کلام اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی شفا ہے، یا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور کلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جادو میں تو آپ دیکھیں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں عام طور پر شیاطین اور جنات وغیرہ کو پکارتے ہیں، اس میں پھر شرک بھی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں اچھا ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا ہماری رعایت کیجیے، مت کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے، رائنا آپ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ بتا دیجیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اس لفظ کو جو اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے وہ کیا کہتے؟ رائنا، ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے تو کلام ہی نہیں کیا، مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ تم یہ لفظ ہی بدل دو، وہ لفظ ہی نہ بولو کہ جس سے ایسی بات نکل رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بہت بڑی حکمت کی بات پتہ چلتی کہ بعض اوقات ہم دوسروں سے لڑائی نہیں کر سکتے، اس میں بہت سبق ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، یعنی دوسرے کو موقع ہی نہ دے، تم دوسروں کو موقع نہ دو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، یعنی وہ تمہارے حاسد ہیں، وہ تمہاری خیر کے متمنی نہیں ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا مالک اور نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کرتے تھے وہ لوگ کہ بنی اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں کی مرضی پر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چلنا تھا، ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈلنا ہوتا ہے۔ اور اس سے عام زندگی کا سبق کیا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، ساری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے ایسی پریشانیوں سے باہر نکل آئیں کہ فلاں حاسد ہے، فلاں نظر لگا دیتا ہے، فلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اپنا یقین مضبوط کریں کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے،
اللہ چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور رحمت مانگتی ہوں کیونکہ ان کا مالک تو ہی ہے۔ یعنی لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیں، ہر مشکل میں رجوع اللہ کی طرف۔ بس آج کے بارے میں جو اہم ترین سبق ہم نے بس ایک سبق روز سیکھ لیں، 30 سبق 30 پاروں میں ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، سب سے پہلے اسی کو یاد کرنا ہے، سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی سے امیدیں رکھنی ہے، اسی سے ساری توقعات رکھنی ہے، اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ پھر اہل کتاب کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ پہلی کتاب کی جگہ یہ اور کتاب کیوں آ گئی؟ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یہ اس جیسی اور چیز لے آتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یہ اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ اور خود قرآن کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے کہ بعض احکامات پہلے آئے اور پھر اس کے بعد ان کو بلوا دیا گیا اور دوسرے احکامات آئے، تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اور جب دل پریشان ہو بلند آواز سے اس آیت کو پڑھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور اصل دوست اور اصل مددگار تو اللہ ہی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے؟ جب اصل بادشاہ وہ ہے، جب مالک وہ ہے، تو پھر کوئی اور کیا دے سکتا ہے؟ پھر کسی اور کے در پہ کیا جانا؟ کسی اور سے بھیک کیوں مانگنا؟ کسی اور سے توقع کیوں رکھنا؟ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی قسمت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ لوگوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لوگوں کو رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ لوگوں نے جانا کس کے پاس واپس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو پھر سب چیزوں کا مالک جب اللہ ہے تو پھر ہم اسی کو اپنا دوست اور مددگار کیوں نہ سمجھے، اسی سے اپنا تعلق کیوں نہ مضبوط کریں، اسی کی فرما برداری کیوں نہ کریں، اسی کے بندے کیوں نہ بن جائیں۔ اور جس شخص کو یہ یقین ہو اس کی زندگی میں کوئی مایوسی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، اور میں اس کو دن میں بھی اور رات میں بھی اور چھپے اور کھلے اور اونچے اور مخفی انداز میں پکار سکتی ہوں، اور وہ میری مدد کر سکتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی، سب کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی۔ جو وہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا، لہٰذا مجھے اسی کا بن کر رہنا ہے، صرف اللہ کا بندہ بننا ہے، صرف اسی سے توقعات رکھنی ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے اہل ایمان، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے، تمہارا ایمان ہی چلا جائے، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تب کیا کرو؟ کیا تم ان سے لڑائی کرو؟ نہیں، تم معاف کر دو تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ خود نبٹ لے گا ان سے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت سبق ہے۔ حاسد کو کیسا جواب دینا چاہیے، حاسد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیٹ اٹ گو، جانے دو، معاف کرو اور آگے بڑھو۔ زندگی میں آپ کا آگے بڑھنا نہ رکے۔ حاسد کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نہ کر سکو، جو ترقی تم کر رہے ہو دین میں یا دنیا میں وہ ترقی نہ کر سکو، تو کیا تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ سب سے بڑا حاسد کون تھا؟ سب سے پہلا حاسد کون تھا؟ شیطان۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم نیکی میں آگے نہ بڑھے، لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اسی طرح شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بھی کبھی آپ کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا آپ ان باتوں کو اپنے دل پہ نہ لائیں، ان باتوں کو بس نکال دیں۔ اور یہ کب ہوگا؟
جب آپ کا اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا ہے، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، کام درست بھی ہو، یعنی نیت بھی اچھی ہے، طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، کیا مطلب کہ اللہ میں یہ کام صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، یہ آپ کے لیے ہے، میرا یہ عمل آپ کے لیے۔ آج آپ نے دعا بھی سیکھی ہے نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اللہ میرے سارے عمل نیک ہوں اور آپ کے چہرے کی خاطر، یعنی اس کے بدلے مجھے آپ کے چہرے کا دیدار ملے، اور کسی اور کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ رکھ، سارے کا سارا تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر اللہ سے اجر چاہیے تو پھر سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہوگا۔ اور جن لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے پھر ان کی زندگیوں سے خوف اور غم نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا کرے نا، کہا کرے یا اللہ آپ کے لیے تو بس کن فیکون ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ میرے حق میں بھی کن کہہ دیں، میری یہ مشکل آسان کر دیں، میرا یہ کام آسان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا لاڈ کیا کریں، پیار سے مختلف طرح کی آیات اور اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے بات کیا کریں، اللہ سے دل کی باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا کریں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ بندوں کے سامنے جب ہم لمبی کہانی ڈالتے ہیں نا تو وہ سنتے بھی نہیں، وہ کان بند کر لیتے ہیں، وہ اور ان کا دل اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو ہماری آہیں بھی سنتا ہے، ہماری سسکیاں بھی سنتا ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، لہٰذا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ایسی ہی بات کہی۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات کر دی گئی ہے جو قرآن مجید میں بارہا دہرائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور لوگوں کو ڈرایا بھی۔ یہی اعتدال کی راہ ہے، تربیت کا یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ محبت سے بات بھی کی جائے، اور اگر کوئی کام نہ کرے تو اس کے ساتھ فرم بھی ہوا جائے، اس کو خبردار بھی کیا جائے کہ اس کے اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے بس پیار ہی پیار، تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ ناراض بھی ہوتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اس نے صرف جنت نہیں بنائی، اس نے جہنم بھی بنائی ہے۔ لہٰذا خوشخبری ہے کن کے لیے؟ جو اچھے کام کریں، اور ڈراوا ہے کن کے لیے؟ جو اس کی نافرمانیاں کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ بڑی ہی اہم بات یہاں کی گئی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی فرقہ واریت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ ہدایت قرآن و سنت سے ملتی ہے، جو اللہ کی طرف سے خالص علم کے چشمے ہیں، جو ہمارے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں، جو ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کے بھٹک جانے، گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی محفوظ رکھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، لہٰذا یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کے طور پر موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا۔ اس لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر گئے تو پھر کوئی اور کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے، اور تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ کو صحیح پڑھ کر، اس پر سب سے پہلے تو اس پر ایمان لا کر، پھر اس کے الفاظ کو درست پڑھ کر، پھر اس کے معنی کو جان کر، پھر اس میں مزید غور و فکر اور تدبر کر کے، پھر اس پر عمل کر کے، اور پھر اس کو پڑھ کے سنا کر، دوسروں کو سکھا کر، تو اس کتاب کا حق کے تلاوت ادا کرنا ہے۔ اور جو اس کتاب کا انکار کر دے تو وہ دراصل نقصان سارا پانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ ان میں انبیاء بھیجے، ان میں بادشاہ بھیجے، انہیں دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ یوسف علیہ السلام ان میں پہلے نبی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے والد، اور اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام بھی، لیکن یوسف علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی عطا کی، اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو یہ بے شمار انبیاء ان کے پاس آئے، رسول آئے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں بھی بہت دی، صحرائے تیگ میں جو کچھ دیا، من و سلوہ دیا، پانی کا انتظام کیا، وہ سارا ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے انہیں چن لیا گیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، یعنی سب لوگوں پر، یعنی بیسیکلی تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اللہ نے ان کو اپنی کتاب کے لیے چنا اور پھر ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ ان پہ ڈالا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو دوسری قومیں ان پر چڑھ دوڑی۔ بنی اسرائیل سے جب یہ فضیلت لے لی گئی، اس کے بعد یہ فضیلت کس کو ملی؟ امت مسلمہ کو۔ لہٰذا ہماری عزت اور ہماری فضیلت اسی میں ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں،
اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارشی فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. آپ کو یاد ہے نا ان کی آزمائشیں، کہ کس طرح ان کے والدین نے ان کو ڈسون کر دیا. ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر کے اس پہ پھینکوایا گیا، پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی، پھر اس کے بعد ان کو ایک ظالم بادشاہ سے واسطہ پیش آیا، پھر اس کے بعد جب بہت طویل عرصے کے بعد ان کو بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ بھی کئی آزمائشیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں سے گزارنے کے بعد ان کو امامت بخشی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ امامت کے لائق انسان جب ہی ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لائق انسان جب ہی ہوتا ہے جب وہ امتحانوں سے گزرتا ہے، جب اس کی اچھی ٹریننگ ہو جاتی، تربیت ہو جاتی ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد بھی. تو آپ خود سوچئے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا دل سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کچھ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ کہ بچے بھی اچھے کھائیں، بلکہ آپ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں، چاہے وہ نہ کھائیں اور خراب ہو جائے، نہ آپ کے کام کی نہ ان کے کام کی، لیکن آپ کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو بھی ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کو بھی کہا، میری اولاد میں سے بھی. فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، آپ کی اولاد میں سے لیڈرشپ ان کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوں گے، جو آپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے. اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. چنے ہوئے پیغمبر ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کریں، اس کو صاف رکھیں، شرک سے بھی پاک رکھیں، بتوں سے بھی پاک رکھیں، اور ویسے بھی اس کو صاف ستھرا رکھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت گاہوں کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ان کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بلیک وومن تھی جس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ایک بے سہارا خاتون تھی، لیکن اسے مسجد سے محبت تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں انکوائر کیا، پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت عادت ہے، بہت اچھی سیرت اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ نہیں ہوتے تھے آپ کی مجلس میں تو ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، مسجد میں نہیں تھے تو پوچھا کہاں ہے، پھر خود ان کی عادت کے لیے گئے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جب نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا وہ فوت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھتا. پھر اپنے صحابہ کو لے کر اس کی قبر پر گئے اور اس کا دوبارہ جنازہ پڑھا. اتنی کیئر کرنے والے تھے. تو اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، محبت کے ساتھ کیا جائے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں چھوٹی نہیں لگنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی کب کام آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. ہمیں بس نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے. امن بہت بڑی نعمت ہے. کتنے سمجھدار انسان تھے کہ اس شہر کو بسایا، مکہ کے شہر کو، اور اس کے لیے امن کی دعا مانگی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. دوسری چیز رزق مانگا، فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر اطاعت گزار نہیں ہوگے تو پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، خلیل اللہ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے محبوب کی اولاد ہوتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں آئے گا.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل بھی، اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا موقع ملے، اور دل ان کے ڈر رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ اس کو قبول کر لیں، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ ہم کس دل اور کس محبت کے ساتھ اس گھر کو بنا رہے ہیں۔ اور پھر خوب دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، نیکی کے کام کرتے ہوئے اللہ سے فریادیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں۔ روزے کی حالت میں خوب دعائیں کرنی ہے، رات کا قیام کرتے ہوئے، نماز کے اندر بھی، اور جیسے اتحیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر جتنی چاہے دعائیں مانگے، سجدے میں دعائیں مانگے، اور نمازوں کے بعد بھی، اور سحری کے وقت بھی، اور عام دنوں میں بھی۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، قرآن کی مجلس کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور طالب علموں کے راستے میں تو رشتے پر بچھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پہ سکینت اترتی ہے، تو آپ ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آیا کریں، دعائیں مانگتے ہوئے آیا کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہوئی، اور یہاں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ کبھی ہم نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے؟ کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے؟ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ ہمیں تیری صحیح طرح عبادت کرنی نہیں آتی، ہمیں اس کا علم عطا کر، ہمیں وہ طریقے سکھا اور ہمیں دکھا۔ یہاں ارنا کا لفظ خاص توجہ کا حامل ہے کہ صرف کتاب پڑھ کے طریقہ نہیں آتا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا، اوقات بھی بتائے اور طریقہ بھی بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی گئی آپ کو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تواب جو توبہ کرنے والوں پر مسلسل مہربان ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور ان کو پھر مزید توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی مایوس نہ ہو، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں، سب معاف ہو جائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور پھر گناہوں کی طرف نہ لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔ پھر مزید دعائیں مانگتے ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بعین ہی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا بحیثیت رسول کے،
جنہوں نے آ کر لوگوں پر آیات کی تلاوت کی، انہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا۔ آج یہ 4 کام ہمیں بھی کرنے ہیں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ آزمائشوں پر صابر تھے، عبادت گزار تھے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے اور خوب اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہی کردار ہونا چاہیے، اور ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے بچوں اور نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ان کو فتنوں کی سرزمین پر ثابت قدمی عطا کر ان کے اندر ایمان کا نور بھر دے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور اس طریقے سے جو منہ پھیرے اس کا کیا حال ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے کو کون چھوڑے گا سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ساری دنیا جہان، سارے جہان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا جو رب کا بتایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین۔ ہم کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہمیں بھی یہی کہنا ہے، اسلمت لرب العالمین، کہ مجھے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آج سوچیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ول بنا کے جا رہے ہیں۔ ہمیں کس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم ٹھیک ہے، آپ اس سرکاری بل کے اندر یہ باتیں نہیں بھی لکھ سکتے، تو ایک الگ بل تو بنائیے کہ جس میں اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جائیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئندہ کریں اور آپ کی نسلوں میں ایمان محفوظ رہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پر، اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر۔ اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کریں گے جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ تم سب کہو قولو، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، وَيُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، یہ اس کی تفصیل ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے، تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں۔ بسن قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا، یعنی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ یعنی دین اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یا فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلمون، عابدون، مخلصون، پہلے اپنا آپ سرنڈر کر دینا ہے، پھر اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کیا، وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ بہت سے لوگ تاریخی واقعات کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے معاملات میں خاموش رہنا چاہیے۔ جو ہو چکا تو ہو چکا، جو گزر گیا تو گزر گیا۔ انہوں نے جو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو گالی کیوں نہیں دی تھی، اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کی مدح میں زمین آسمان کے کلابے کیوں نہیں ملائے تھے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو آخر میں بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اور صحابہ جیسا ایمان۔ ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ، صحابہ جیسا ایمان۔ لہذا اسی کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ کا رنگ آ جائے۔ اور اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہے؟ ہم دوسروں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ اپنے آپ کو وہاں اکاموڈیٹ کر سکیں، ایڈجسٹ کر سکیں، ان کی پسند کے بن جائیں۔ لیکن کیا واقعی آپ پسند کے بن گئے؟ نہیں، دنیا کی پسند کا بننا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے فرما بردار بنیں گے اور اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔